السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے اور آج کے ایپیسوڈ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ۔ شمسید سنون، تحریر نور آصف۔ وہ صوفے پر نیم دراز سا لیٹا تھا، بازو آنکھوں پر رکھے ہوئے تھا، کمرے میں گونجتی پرسوز ہچکیاں سنتے وہ بے چین سا تھا۔ آریان خانزادہ نے کتنی بار ہاتھ ہٹائے، گردن تیزی کرتے، اس پر سرد سرخ نگاہ ڈالتے اسے ڈرانے کی ناکام صحیح کی۔ مجال ہے وہ ڈر جائے، وہ اس کے گھننے پر مزید اونچا اونچا نورنے لگتی۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے پھر سے آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیتا۔ زرمش کی سسکیاں اس کے اعصابوں کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ اس پاگل بے وقوف لڑکی کے پیٹ میں اس کے بچہ نہ ہوتا تو وہ اس کے عورت کے یخنے ادھیڑ دیتا۔ آریان نے ایک بار پھر سے اس بے وقوف پاگل خطبی لڑکی پر نگاہ ڈالی۔ اس سے بہتر نام وہ اپنی بیوی کے لیے تجویز کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اپنے ساتھ ساتھ اس کے بچے کو بھی اذیت دے رہی تھی۔ اپنی تھوڑی سی عقل استعمال کر لیتی تو اسے اتنے درد سے نہ گزرنا پڑتا۔ وہ گہری سانس بھرتے کروٹ بدل گیا تھا۔ زرمش کی ماتمی ہچکیاں ماتمی بیان میں بدل گئی تھیں۔ وہ اپنے بال نوچتے اب اونچی اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ اس کی ہچکیاں اتنی بری طرح بن گئی تھی کہ اس کا وجود کسی سوکھے پتھر کی مانند کانپ رہا تھا۔ یقیناً اس کا گلا دھک رہا تھا، آواز بھی اب بامشکل ہی نکل رہی تھی۔ آریان نے بے چینی سے پھر سے اس کی طرف کروٹ لی۔ وہ دھیرے دھیرے اپنا سر بیڈ گراؤنڈ پر مار رہی تھی۔ وہ لب بھن سے اسے دیکھے گیا، لال بھونک کا چہرہ، زخمی گال، نچلے ہونٹ پر بھی زخم تھا۔ ہونٹ اس نے چبا چبا کر زخمی کر ڈالے تھے۔ آریان خانزادہ کے کس کرنے کا غصہ اپنے ہونٹوں پر ایسے نکالا تھا، ایک اذیت سی تھی جو آریان خانزادہ کے اندر اترنے لگی، اس کا لمس ایسے مٹا رہی تھی۔ آریان اسے دیکھے گیا، اس کی آنکھوں کے پوٹے سوجے ہوئے تھے، بدن ہچکولے لے رہا تھا۔ وہ بار بار اپنا سر دونوں ہاتھوں میں جکڑ رہی تھی، یقیناً سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی ہوں گی۔ آریان خانزادہ کو اس پر ترس آیا تھا۔ 2 دن میں اپنا حال کیا سے کیا کر چکی تھی، نہ اسے خود پر رحم آتا تھا نہ اس پر رحم کھا رہی تھی۔ رو رو کر تھکنے لگتی تو صرف ہچکیاں لینے لگتی۔ کمرے میں ہیٹر آن تھا، وہ پھر بھی کانپ رہی تھی۔ موسم کافی حد تک بدل گیا تھا، اب صرف راتیں سرد ہوتی۔ آریان نے صرف زرمش کے لیے ہیٹر آن کیا تھا، مگر وہ پھر بھی سردی اور نقاہت سے کانپ رہی تھی۔ وہ آنکھوں میں سرخی لیے اسے دیکھتا رہا، وہ اسے ایسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اپنا ماتھا پیٹتی ایک بار پھر سے اونچا اونچا رونے لگی۔ آریان خانزادہ کو خود کی طرف دیکھتا وہ دیکھ چکی تھی، ماتم میں شدت تو آنی ہی تھی۔ زرمش کا پورا وجود بھٹی کی طرح سلگنے لگا تھا۔ اس کے باپ کا قاتل اس کے سامنے ہی تھا اور وہ کچھ بھی نہ کر سکی تھی۔ زرمش حاکم خان کی اس وقت سانسیں بند ہو رہی تھی، بس نہ چلتا تھا وہ آریان یا خود کی جان لے لیتی۔ آریان خانزادہ اٹھ کر بیٹھ گیا، سر کو جھکائے، اپنی پچھلی گردن ہاتھ سے رب کی، غصہ پینے کی ناکام صحیح کی۔ اس کی بیوی کا بے سرا ساز ایک بار پھر سے عروج پر تھا۔ اب تمہاری آواز نکلی، تمہیں اپنے جانوروں کے آگے ڈال دوں گا۔ وہ حلق کے بل پوری قوت سے دھاڑتا۔ زرمش حاکم خان کا رونا تھم گیا تھا۔ وہ بری طرح سہمی آنکھوں میں بے یقینی لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ ڈارک سیکرٹ روم بھی آپشن ہے مسز خان، وہیں بند کر دوں گا، پھر جی بھر کر ماتم منانا۔ تمہارا بے سرا راگ وہاں سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ خون آشام لہجے میں کھرایا تھا، سبز آنکھیں ہر جذبے سے آری دکھائی دیتی تھی۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ وہ ٹوٹے لفظوں سے بامشکل ہی بولی تھی۔ جس طرح تم رو رہی ہو، ماتم بنا رہی ہو، یہ بچہ ویسے بھی نہیں رہے گا۔ اس سے اچھا میں تمہاری خواہش پوری کر دوں، ختم ہو میرا بچہ، تاکہ مجھے بھی اس اذیت سے نجات ملے جو پچھلے 2 دن سے تم مجھے دے رہی ہو۔ وہ کرب زدہ لہجے میں بولتے اسے خون آشام نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ اس سب کے ذمہ دار تم ہو، تم نے میری ہر خوشی برباد کر دی۔ میرے بچے کو کچھ بھی ہوا، اس کے قاتل صرف تم کہلاؤ گے۔ زرمش نے گیلی آواز میں توڑ توڑ کر کہا۔ بولنے کے لیے اب اسے طاقت کی ضرورت تھی۔ اپنی جان پر اتنا تو ظلم کر چکی تھی کہ آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ یہ تمہارا بچہ نہیں ہے، صرف میرا بچہ ہے۔ زرمش حاکم خان، تم صرف اپنے مرے ہوئے باپ کے ساتھ وفائیں نبھاؤ، اسے رو۔ میرے بچے کو تم صرف درد دے رہی ہو، صرف درد۔ وہ چبا چبا کر استہزائی لہجے میں بولا۔ زرمش اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھے رو دی۔ حاکم خان کے مرنے کے بعد اسے زرمش حاکم خان کہہ رہا تھا۔ حاکم کو مارنے کے بعد اس وحشی درندے کے سینے میں ٹھنڈ جو پڑ گئی تھی، اب حاکم خان کے نام لینے میں اس درندے کی زبان پر کیوں کر لگوا جاری ہوتا۔ اس کے ذمہ دار صرف تم ہو، تم نے مجھے درد دیا ہے، میرے بابا کو مار دیا، تم نے میرے بابا کو مار دیا۔ وہ اپنا سینہ مسلنے لگی، سانسیں سینے میں اٹکنے لگی۔ جب جب یاد آتا مقابل نے اس کے باپ کو مار دیا ہے، اس کی سانسیں جیسے پرواز ہونے لگتی تھی۔ وہ دانت پر دانت جمائے اسے دیکھنے لگا۔ جب جب اس کی سانسیں اٹکتی، وہ بے مروت انسان یوں ہی برا لگتا۔ وہ دوہری ہوئی اپنے پیٹ کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے ہوئے تھے۔ زرمش خان آریان خانزادہ کے وجود میں چونٹیاں رینگنے لگی۔ وہ اس کے بچے کو مار کر ہی چھوڑے گی، ایسا لگتا تھا۔ کس طرح اس بے وقوف عورت کو یہ سب کچھ کرنے سے روکے۔ آخر وہ اس کے پیروں میں بیٹھ کر خود پہ لگے ہر الزام کی جسٹیفیکیشن دے سکتا تھا، مگر وہ کچھ سنے تو صحیح۔
ہر تھوڑی دیر بعد وہ میرے بابا کو مار دیا کہہ کر بین ڈالنے لگتی۔ اسے پیٹ پر ہاتھ رکھے دیکھتے آریان خان زادہ کا روم روم چل اٹھا تھا۔ کندھے کا زخم پورے وجود کو شل کر رہا تھا۔ وہ ضبط سے اپنے بالوں مٹھیوں میں جکڑ گیا تھا۔ زرمش حاکم خان اس کے اندر کا شیطان جگا رہی تھی، اس کے اندر کا وہ شیطان جو وہ آدمی کو مار رہی تھی، اس سے دیوانگی کا حد تک محبت کرتا تھا۔ ہیزل گرے آنکھوں والی لڑکی نے مان توڑا، اس نے معاف کر دیا، اسے توڑا تب بھی معاف کر دیا۔ اس کے بچے کو مار کر گرا کر اسے لگتا تھا معافی مل سکتی، تو یہاں وہ غلط تھی۔ زرمش حاکم خان یہاں غلط تھی۔ وہ اپنے بچے کی قاتل کو قبر تک پہنچا کر ہی دم لیتا۔ خاموش ہو جاؤ ورنہ ڈارک سیکریٹ روم میں بند کر دوں گا۔ وہ پوری قوت سے اس طرح سے دہاڑا کہ اس کی رگیں کی وجود ظاہر ہونے لگی، مگر مقابل پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ یوں ہی گلا پھاڑ پھاڑ کر روتی رہی۔ مام کی قسم کھاتا ہوں تو میں ڈارک روم میں بند کر دوں گا، بے حد آہستگی سے کہا۔ اس بار زرمش حاکم خان کی ہچکیاں تھم گئی تھی، وہ ساکت ہو گئی۔ وہ جانتی تھی وہ اپنی مام کی قسم جھوٹی نہیں کھا سکتا۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھے صوفے پر لیٹ گیا۔ زرمش بھی تکیے پر سر رکھے لیٹ گئی، منہ پر ہاتھ رکھے وہ اپنی ہچکیاں لبوں میں دبا رہی تھی۔ جو اس کے بابا کو مار سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ اپنی مام کی قسم جھوٹی نہیں کھاتا۔ وہ جانتی تھی اکیلی جان ہوتی تو اس مرض سے نجات کے لیے وہ زندہ قبر میں بھی لیٹ جاتی، مگر ننھی کوک میں جو ننھی جان پل رہی تھی، اس کا کیا کرتی؟ یہ بچہ اسے ہر قیمت پہ چاہیے تھا۔ اس سب میں اس ننھی جان کا کیا قصور تھا آخر؟ وہ کیوں اپنے باپ کے کیے کی سزا بھگتے؟ وہ اپنے بچے کو نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی، مگر حاکم خان کی بے درد موت یاد کرتے وہ اپنے حواس میں ہی نہ رہتی تھی۔ جس حیوان نے اس کے باپ کو مار دیا، اس کا بچہ پیٹ میں پل رہا تھا۔ آسان نہیں تھا یہ عزیز سہنا۔ اس سنگ دل حیوان کو درد دینے کے لیے وہ اپنے بچے کی موت کے ڈراوے دیتی رہی۔ اس بچے میں تو اس کی اپنی سانسیں بستی تھی۔ اس بچے کا باپ درندہ تھا، مگر ماں تو ایسی نہ تھی۔ وہ کیوں کر اس کی بچے کو مار دے گی؟ حاکم خان کی موت یاد کرتے اس بچے کو مار دینے کی خواہش دل میں پنپتی تو اگلے ہی لمحے آریان کے ساتھ وہ گزرے لمحے یاد آنے لگتے۔ خود ہی تو اس وحشی سفاک ظالم انسان کو اپنا آپ سونپتی تھی، اب اس معصوم سی جان کا کیا قصور تھا آخر جو اپنے باپ کے جرم کی سزا بھگتے؟ وہ زخمی سے سوچتے پیٹ پر ہاتھ رکھی تھی۔ پچھلے 1.5 ماہ آریان خان زادہ کی سنگت میں گزرے یاد آنے لگے۔ وہ بہانے بہانے سے اسے کبھی حویلی کبھی کاٹیج میں بلا لیتا تھا، وہ بھی اس کی ہر بات مانتی چلی جاتی تھی۔ اس ظالم درندے کا انداز ہی ایسا ہوتا تھا، وہ اس کے قلب کی خواہاں رہنے لگی تھی۔ ایسے چھوتا، ایسے پیار کرتا تھا، صرف آریان خان زادہ ہی نہیں اس کا دیوانہ تھا۔ زرمش حاکم خان بھی اس کی جوگن بن چکی تھی، مگر اب سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ وہ اپنے ظالمانہ ایکٹ سے اس کے دل کے ہر احساس، ہر جذبہ فنا کر گیا تھا۔ اب صرف نفرت ہی تھی جو وہ اس سے شد و مت سے کرتی تھی۔ زرمش کی آنکھوں کے گوشے اب بھیگ رہے تھے، کاش وہ اس بچے سے بھی اتنی نفرت کرتی جتنی اس کے باپ سے کرتی تھی۔ وہ آنکھیں موند گئی تھی، اپنی ہچکیاں دباتے دباتے کب نیند کی وادی میں اتر گئی اسے خبر ہی نہ ہو سکی۔ رو رو کر وہ خود کو اعصابی طور پر اتنا تھکا چکی تھی کہ اس کے لیے نیند بے حد ضروری ہو گئی تھی، ورنہ شاید اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا۔ سگریٹ پر سگریٹ پھونکتے وہ اپنا خون جلا رہا تھا۔ زرمش کو پا لینے کے بعد وہ زہر سے جان چھڑوا چکا تھا، مگر آج پھر سے وہ زہر منہ سے لگا چکا تھا۔ صوفے پہ بیٹھے اس کا وجود پسینے سے ترتا سی حاصل کی بالوں سے پسینے کی بوندیں ٹپک رہی تھی۔ دشمن جان کی وجہ سے ہیٹر آن کر رکھا تھا کمرے میں، اب انتہا کی گرمی ہو چکی تھی، یا پھر اس کا ہی روم روم اتنا جل رہا تھا کہ یہ حدت سہن نہ کر پا رہا تھا۔ آریان نے ایک نگاہ زرمش پر ڈالی، ہونٹوں پر دونوں ہاتھ رکھے سو رہی تھی۔ نیند میں بھی وہ خوفزدہ سی تھی، وہ بھیگا سا مسکرایا تھا۔ نہ وہ اسے ڈارک روم میں کبھی بند کر سکتا تھا، نہ ہی اپنی موم کی جھوٹی قسم کھا سکتا تھا۔ بے وقوف تھے زرمش حاکم خان جو اتنا نہ جان سکے، اگر اسے ڈارک روم میں بند کرتا تو خود بھی اس کے ساتھ بند ہوتا، وہاں اپنی باہوں میں قید کر کے رکھتا۔ کمرے میں زرمش کی دبی دبی ہچکیاں اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ نیند میں بھی ماتم منانا بھولی نہ تھی، اس کی ہچکیوں پر اضطراب سا تھا جو اس کے وجود میں اتر رہا تھا۔ سگریٹ کے گہرے کش لیتا وہ اسے گہری حدت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ دلہن کے لباس میں اس کا مومی سراپا خصب ڈھا رہا تھا، کندھے کندن رنائیوں کا چوبن ایسا تھا کہ بن پیے ہی بہکنے لگے۔ وہ سر کو جھٹکتے سگریٹ پیتا رہا، نہ موقع تھا نہ ایسی گھڑیاں کہ وہ یوں اس کے لیے بے قرار ہوتا، مگر کیا کرتا؟ وہ دلہن کے لباس میں اس کا امتحان ہی لے رہی تھی۔ وہ اسے ایسے دیکھتا تو وجود میں امڑتے جمع جذبے سر اٹھانے لگتے، وہ اس کے اندر پنپتے جواں جذبوں کو بھڑکا رہی تھی۔ وہ اس دلہن کے لباس میں اسے کتنی بار سوچ چکا تھا، سوچا بھی نہ تھا وہ اس کے پاس ہو کر بھی اس سے کوسوں دور ہوگی۔ اس کی دلہن بنی عمر مجمع میں اسی سے نفرت کا اظہار کرے گی، کسی دوسرے مرد کی محبت کا دعویٰ کرے گی۔ یہاں وہ ہٹ ہوا تھا، جلتا سگریٹ انگلیوں کے پورے میں دباتے ہی اپنی اذیت کم کرنے کی کوشش کی۔ وہ جانتا تھا زرمش صرف اس سے محبت کرتی ہے، مگر اسے ہرٹ کرنے کے لیے وہ ہر حد سے گزر گئی تھی، ہر حد سے۔
ہاں نہیں کہ تم سے محبت، میں نے صرف ساحر خان سے محبت کی ہے۔ وہ صوفے کی سطح پر سر رکھے آنکھیں موند گیا۔ اس سے زیادہ وہ اسے درد نہیں دے سکتی تھی۔ وہ اتنے در میں تھا کہ اس کا درد 22 سال پہلے کی رات پر حاوی ہو گیا تھا۔ وہ سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتے بھاری قدموں سے زرمش کی طرف بڑھا۔ وہ اس کے قریب بیٹھ پر بیٹھتے فرصت سے اسے دیکھے گیا۔ وہ اس کے گرد اپنے دونوں ہاتھ رکھ اس پر جھکا۔ سینے میں جلتے بھڑکتے الاؤ یکدم ٹھنڈے ہونے لگے۔ درد بھی دیتی تھی، وہ اس درد کو کم بھی کرتی تھی۔ زرمش کے بدن سے آتی روح پرور کستوری خوشبو آریان خانزادہ پر جیسے مدہوشی طاری کر گئی تھی۔ پل پل جذبے اس عورت کے لیے بدلتے تھے۔ نفرت کرنے کی چاہ میں وہ ہمیشہ اس سے محبت کر بیٹھتا تھا۔ کبھی اس نازک جان کو مارا گیا ایک تھپڑ اسے سولی پر لٹکا گیا تھا۔ کاش اسے وہ تھپڑ نہ مارتا۔ آج وہ اس ہیزل گرے آنکھوں والی لڑکی کے لیے یوں نہ تڑپتا۔ زرمش کو مارے جانے والا وہ پہلا تھپڑ یاد آیا جو اس کی دل کی کایا ہی پلٹ چکا تھا۔ وہ اس کے زخمی گال پر بے حد نرمی سے لب رکھ گیا تھا۔ ان گالوں پر نشان دینے کا حق صرف اسے تھا۔ وہ کیوں ایسا کرتی تھی؟ وہ اس کے گال کے زخم کو دیکھے گیا۔ زرمش حکیم خان کی بجائے کوئی اور ان زخم گالوں کو چھوتا یہاں درد دیتا۔ وہ جواباً اسے ایسا درد دیتا کہ اس کی 7 نسلیں بھی یاد رکھتی، مگر کیا کرتا؟ مقابل زرمش خان تھی جو بدن میں روح کی طرح رہتی تھی۔ وہ اٹھ نہ جائے۔ وہ بے حد نرمی سے اس کے زخمی گال کو چوم رہا تھا۔ اٹھ جاتی تو اس کی اور اپنی جان ایک کر دیتی۔ آریان نے احتیاط سے اس کے دونوں ہاتھ اس کے لبوں سے ہٹائے۔ کلائی میں بچی کچی چوڑیاں خنک اٹھی۔ پاگل خود سر لڑکی اپنی آدھی سے زیادہ چوڑیاں خود ہی توڑ چکی تھی۔ جھک کر ان چوڑیوں پر لب رکھے رہا تھا۔ بے رحم لڑکی نے اپنی کلائیاں بہت بے دردی سے زخمی کی تھیں۔ ہر زخم پر زبان کا مرہم رکھنے لگا۔ آریان نے زرمش کے وجود پر کامدار ہیوی لہنگا دے کر گہرا سانس لیا۔ اتنا وزن زرمش کا نہیں تھا جتنے کلو کا لہنگا اس نے پہن رکھا تھا۔ آریان خانزادہ نے بغور اسے دیکھا۔ سانسوں کا مدھم زیر و ہوش ربا تھا۔ جب جب وہ سانس لیتی کندن رنائیاں غضب ڈھانے لگتی۔ وہ اسے ہر اینگل سے دیکھے گیا۔ اسے حق تھا کہ وہ اسے یوں دیکھتا، بس اسے ہی تو حق تھا۔ وہ گہری نیند میں تھی۔ اگر نہ ہوتی تو یقیناً اس کے اتنے قریب آنے پر اس کا منہ ہی نوچ لیتی۔ نیند کی گولیاں کھا رکھی تھی، اسی لیے پھر سے گہری نیند سو چکی تھی۔ زرمش نے اس حالت میں نیند کی گولیاں کھائی۔ یاد آتے ہی آریان خانزادہ کا وجود تانپے کے مارے دہکنے لگا تھا۔ آریان نے اس کے لہنگے میں نرمی سے اپنا ہاتھ الجھایا۔ اپنے بچے کی فکر اس کا رگوں میں دوڑتا خون چام کر رہی تھی۔ اس کی بیوی بیوقوف نہ سمجھتی، وہ کب ان پیچیدگیوں سے واقف تھی۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے لہنگے میں اچھی طرح الجھا گیا تھا۔ وہ نیند میں بھی سسک اٹھی تھی۔ گہرا سانس لیتے پیچھے ہوا۔ اس کا بچہ ٹھیک ہی تھا۔ صبح اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جو 2 دن سے وہ کر رہی تھی، جس طرح خود کو اذیت دے رہی تھی، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ اپنا نچلا لب کاٹنے لگا۔ پہلی اولاد تھی ان دونوں کی۔ وہ کبھی بھی اپنا بچہ نہیں کھو سکتا تھا۔ ان دونوں کے پیار کی نشانی کس طرح وہ ایک دوسرے کے قرب میں بہکے رہتے تھے۔ نہ لمحوں کا حساب ہوتا، نہ گھنٹوں کا۔ وہ اس پر جھکے اسے گرم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ نامحسوس انداز میں پھر سے لہنگے میں الجھنے لگا۔ یہ ذرا سی حرکت آریان خانزادہ کے اعصاب بھڑکا گئی تھی۔ آریان کی نگاہیں اس کے نازک سراپے میں الجھ گئی تھیں۔ وہ چاہ کر بھی اپنے جذبوں کو اپنی بے لگام خواہشات سے نگاہیں نہ چرا سکا۔ وہ اس سے نگاہیں چرانے میں بری طرح ناکام رہا تھا۔ وہ اس ایک لڑکی کے لیے مضبوط اعصاب کا مالک نہ رہا تھا۔ درد بھی اسی کے وجود پر دینا ہوتا تھا اور اسی وجود کے لیے وہ بن بہک جاتا تھا۔ آریان زرمش کے مزید قریب ہوا۔ اس کے نرم و گداز لب انگوٹھے سے سہلائے۔ رات تھی، تنہائی تھی اور اس کی محبوب عورت دلہن کے لباس میں بے پرواہ وجود کے ساتھ اس کے پاس تھی۔ گہرے گلے سے نظر آتی رعنائی آریان خانزادہ کا وجود بھٹی کی طرح گرم کر گئی تھی۔ آریان خانزادہ پر ایسی مدہوشی چھائی تھی جو پہلے کبھی نہ چھائی تھی۔ شاید اس کا یہ دلہن آپا روپ تھا جو اس کے لیے یوں بے چین تھا، یا پھر پسندیدہ عورت کی طرف سے دکھائی جانے والی نفرت اسے اس کی طرف مزید دھکیل رہی تھی۔ مرد بھلا کب اپنی محبوب ترین عورت کی بے رخی نفرت سہن کر سکتا ہے؟ وہ بھی اس وقت جب اسے اپنی باہوں میں رکھ کر ہر حد سے گزرتے اسے بتانا چاہتا تھا وہ جتنی مرضی نفرت کرتے بے رخی برتتی رہے گی، وہ ہمیشہ صرف اس کی۔ وہ تڑپتے ہوئے اس کے روم روم میں اترنے کے لیے بےتاب تھا۔ کچھ تو تھا جو آریان خانزادہ کو پاگل کیے ہوئے تھا۔ ایسا لگتا تھا آج وہ اس عورت کے قریب نہ گیا تو اپنی جان سے جائے گا۔ وہ اس کے ہونٹوں سے لپٹ پڑا، ہونٹوں پر جھکتے اس کی سانسیں گھونٹ ڈالی۔ زرمش کی آنکھ اپنے اوپر دھرے بھاری وجود سے کھلی تھی۔ وہ آریان کا بھاری وجود خود پر سہن نہ کر پائی تھی۔ نہ طاقت نہ ہمت تھی وہ اس مرد کو برداشت کر سکتی۔ ناک کی طرح اس کا لمس جیسے اس سے لپٹا ہوا تھا۔ زرمش کا دم گھٹنے لگا۔ وہ بنا آب مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ ذرا سا اوپر کو ہوتے اس نے سرخی بھری نگاہ زرمش پر ڈالی۔ زرمش اسے ہراساں نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ آریان کی آنکھوں میں مدہوشی بھری سرخی پر بیڈ شیٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ اس وقت وہ خوفزدہ ہرنی سی لگتی تھی۔ اس کے یوں خوفزدہ ہونے پر آریان کے دماغ کی تنابیں جیسے ہل کر رہ گئی تھیں۔ ایسے خوفزدہ تھی جیسے وہ کسی غیر کی باہوں میں ہو۔ آریان خانزادہ کا وجود مزید
بٹی کی نظر ہوا تھا۔ ایسے سہمتے ہوئے وہ جان بوجھ کر اسے پاگل کر رہی تھی۔ وہ اس پر گہرے بادل کی طرح چھا گیا۔ زرمش کی رنگت زرد ہو گئی تھی، بدن کپ کپانے لگا تھا، آنکھیں خوف سے پوری طرح کھل گئیں۔ وہ اسے اب کبھی خود پر نہیں سہن کر سکتی تھی، نہ اپنا اب اس صفاق مت کو سونپ سکتی تھی۔ وہ مقابل کو اب کبھی خود سے یوں لپٹا برداشت کر سکتی تھی۔ وہ تب بے موت جیسے مر رہی تھی۔ زرمش کی گردن میں وہ چہرہ چھپا گیا، اس کی گرم سانسیں زرمش کی جیسے جان لینے کے لیے حاوی تھی۔ مجھے چھوڑو، خدا کے لیے میرے قریب آ، تانا وہ منت سماجت پر اتر آئی تھی۔ ایسا کرتے ہوئے وہ اس کے غصے کو ہوا دے رہی تھی۔ وہ خود کے لیے مشکلیں کھڑی کر رہی تھی۔ اتنی نزدیک آ کر بھلا کب وہ دور ہٹ سکتا تھا؟ اس مرد کی دیوانگی وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ اب تو مشکل سے اس کی جان خلاصی کرتا تھا۔ آریان اس کے یوں ماہی بے اب کی طرح تڑپنے پر اپنے ہوش کھونے لگا۔ کل تک یہ عورت اس کی باہوں میں فرما برداریاں دکھاتی تھی، ایک آنکھ کے اشارے پر اسے خوش کر دیتی تھی، اور آج یوں منت سماجت کرتے اسے جتا رہی تھی کہ وہ اب اس کی نہیں، وہ یہ تو کبھی نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ آریان پھر سے اس کے ہونٹوں پر جھک کے اس کی سانسیں گھونٹ گیا۔ زرمش نے اس کا گلبان دبوچتے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ آریان نے آنکھیں موندے اس کی کلائیاں تھام کر تکیے سے لگا دی۔ زہریلے اناک کی طرح زرمش کو یہ لمس اس کا کاٹ رہا تھا۔ ایسے لگا جیسے وہ موت سے پہلے ہی مر چکی ہو۔ کچھ گھنٹے پہلے ہی حاکم خان مٹی تلے سویا تھا اور وہ اپنے باپ کے قاتل کی باہوں میں تھی۔ کیا بے بسی تھی! زرمش کے وجود کا حصہ بننے لگا۔ وہ اسے سخت سے سکر ہوتی تھی۔ آریان کے کرب میں شدت تھی، اس کے لمس میں تڑپ تھی۔ زرمش کی جان نکلنے لگی۔ وہ سب کچھ بھول کر صرف زرمش کے وجود سے سکون حاصل کرنے لگا۔ یہ عورت اس کے ہر درد کا مداوا تھی، درد دے کر بھی سکون صرف وہی دیتی تھی۔ اس کی ہر مزاحمت اسے شدت سے چھونے لگتا تھا، اس کے لیے جنونی ہونے لگتا۔ وہ پہلی بار اتنا بے قرار ہوا تھا۔ زرمش اس کے حصار میں ساکت سی ہوئی تھی۔ جب اس کا ہاتھ اپنی پشت پر رینگتا ہوا محسوس ہوا، مزید جان تب نکلی جب اس کے ہاتھ بے باقیدگی سے اس کے وجود کو ہر طرح سے محسوس کرنے لگے۔ وہ اوپر کو ہوتے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ زرمش بلک بلک کر رو رہی تھی۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے اسے سخت نگاہوں سے دیکھا۔ اس کی بیوی اس کی ملکیت تھی، اس پر حق رکھتی تھی، لیکن وہ روتی ہوئی اسے بہت عجیب لگی تھی۔ کاٹیج میں، کبھی حویلی میں وہ یہی سب کچھ تو کرتے رہتے، تب تو شرمگی مسکراہٹ سجائے سے لپٹی رہتی۔ ایک پل کو وہ سب کچھ بھول گیا تھا۔ 2 دن پہلے اس نازک جان پر کیا قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ اسے صرف اپنی بیوی سے اب سکون حاصل کرنا تھا۔ وہ آریان خود سے دور ہٹتا دیکھ کر اپنی پوری قوت لگا اسے دھکیل گئی تھی۔ آریان کی گرفت نرم تھی، اس لیے وہ بیڈ سے اترتے دروازے کی طرف بھاگی تھی۔ اس کی یہی حرکت آریان خانزادہ کو یوں بھڑکا گئی جیسے تندور میں جلتے بالے۔ وہ جارحانہ تیور لیے اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ یوں اس سے بھاگ رہی تھی جیسے اس کا شوہر نہیں غیر ہو۔ 3 بار اسے نکاح میں دی گئی تھی، 3 بار اللہ کو حاضر ناظر جان کر اس نے اسے اپنی سپردگی میں لیا تھا۔ ایسا کرتے وہ اس کی اور اپنے رشتے کی تذلیل کر رہی تھی۔ وہ سچ میں اس کے اندر کا وحشی مرد جگا رہی تھی۔ وہ نکاح کے بعد اسے اپنی عزت مان چکا تھا، پوری محبت دی تھی، مان دیا تھا۔ اسی عورت کو اپنے پیار میں بھگویا کہ وہ خود پر غرور کر سکے، اور وہ تھی کہ اس کا غرور چھین رہی تھی۔ آریان اسے بازو سے دبوچتے اپنے ساتھ لپٹا گیا تھا۔ وہ مرتے دم تک اس زندان سے باہر نہیں آ سکتی۔ میری جان، میری مسز خان، تمہیں لگتا ہے تم آریان خان کی قربت سے رہائی پا سکتی ہو؟ تو یہ تمہاری بھول ہے۔ وہ اس کا چہرہ دبوچ گیا، اسے یوں ڈرتے بھاگتے مشتعل کر رہی تھی۔ مجھ سے تمہیں طلاق چاہیے تھی نا؟ ابھی اسی بیڈ پر دے دیتا ہوں۔ اسے نرمی سے بیڈ پر دھکیل گیا تھا۔ وہ سہمتے ہوئے کراؤن کے ساتھ جا لگی۔ وہ اپنی شرٹ اتارتے اس کی طرف بڑھایا۔ زرمش کا بس نہ چلتا تھا وہ خود کو کہیں چھپا لے۔ وہ اپنا ڈھکا ہوا بلاؤز اوپر کر رہی تھی، کبھی اپنا لہنگا ہاتھوں میں دبوچ رہی تھی۔ یوں کرتے ہوئے وہ آریان خان کے خون کو ہی بھڑکا رہی تھی۔ خدا کے لیے مجھے مت چھونا، تم چھوڑ دو، تمہاری قربت، تمہارا چھونا مجھے زندہ مار دے گا۔ وہ رو رو کر دعائیاں دے رہی تھی۔ منت سماجت پر اتر آئی۔ میری جان، مزید رو رو کر منتیں کرو تاکہ میں بے رحمی سے تمہارے اندر اتروں۔ وہ غصہ دباتے اس کی گردن پر جا بجا اپنے لبوں سے داغنے لگا۔ وہ ایک بار پھر سے بدہوش ہوا تھا، لیکن وہ اپنے حواس کھو رہی تھی۔ میں تمہارے بچے کی جان لے لوں گی اگر تم نے مجھے چھوا۔ اس کا بے باک لمس زرمش حاکم خان کو پاگل کر گیا تھا۔ وہ حلق کے بل دھمکی دیتی ہوئے آئی، جان لے کر دکھانا، میں تمہاری جان نہیں نکالوں گا، تمہیں الٹا لٹکا دوں گا۔ وہ جھکتے ہوئے اس کے کان کی لو کو لبوں سے کاٹتے ہوئے غم و غصے سے سرگوشی کی تھی۔ چھوڑ دو، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں تمہاری ہر بات مانوں گی، بس میرے قریب نہ آنا۔ وہ اس کی گرفت میں بنا مچھلی کی طرح تڑپتے ہوئے تگ و دو کرنے لگی۔ بس میری یہی بات مانو، میرے قریب رہو، مجھے سکون لینے دو، پھر میں بھی تمہاری ہر بات نہ مان لوں گا۔ ابھی کے لیے بس خاموش ہو جاؤ، میرے ہر درد کو راحت دے دو۔ وہ جیسے منت سماجت پر اتر آیا تھا
مگر اس نے جیسے پتھر سے سر پھوڑا۔ زرمش حاکم خان اس کے نرم التجاؤں پر بپھرتے ہوئے چیخ چیخ کر روتی تھی۔ جب جب وہ نرمی دکھاتا تھا وہ یوں ہی بپھر جاتی تھی، بھوکی شیرنی بن جاتی تھی۔ آریان کا دماغ کھول کر رہ گیا تھا، اس کے کندھے سے بلاؤز نیچے ڈھلکا گیا، وہ مزید تڑپ کر اٹھی، وہ اس کے کندھے پر جھک گیا تھا۔ لب جا بجا سفر کرتے ہر حد سے گزرنے لگے۔ وہ پوری طرح اپنی باہوں میں قید عورت پر قابو پا گیا تھا۔ کمرے میں جلتا واحد لیمپ وہ ہاتھ بڑھا کر بجھا چکا تھا۔ بے حد نرمی سے وہ زرمش کو اپنے وجود میں سمیٹتا چلا گیا۔ ہر بوس عقیدت بھرا لمس دیوان کے لیے وہ سکون تھا جو رگ رگ میں اتر گیا تھا۔ وہ اس کی ملکیت تھی، اس کی محبوب ترین عورت۔ نہ وہ کوئی انتقام کا جذبہ لیے زرمش کے قریب آیا، نہ اپنی کسی وحشی بھوک کو مٹایا تھا، صرف اپنی تسکین کے لیے آیا تھا۔ اس کی ہر ضرورت، ہر تڑپ کا علاج صرف ایک وجود میں تو خدا نے اس کے لیے رکھ دیا تھا۔ جاتا تو کہاں جاتا، آخر کس کے پاس اپنے غموں کا مداوع کرتا؟ جو درد کل سے وہ دے چکی تھی وہ کیسے کم کرتا؟ جس اذیت میں وہ پچھلے 2 دن سے جل رہا تھا کہاں لے کر جاتا؟ وہ جو کچھ دیر پہلے مزاحمت کر رہی تھی، اس وحشی درندے کی گرفت سے بھاگنا چاہتی تھی، اب پتھر کی مورت بنی خود پر ستم سہن کر رہی تھی۔ وہ خود ایک چابی کی گڑیا کی مانند محسوس کر رہی تھی۔ وہ جس چابی پر تھے اس کے ساتھ کھیل رہا تھا، جہاں سے دل چاہے اس سے کھیل رہا تھا، اسے نوچ رہا تھا۔ زرمش ساکت سی لیٹی تھی، اس کی سسکیاں تک تھم گئی تھی۔ وہ ساکت لیٹی مزید بے سکون ہو گئی تھی، اس کے باپ کا قاتل اب اسے بھی رون چکا تھا۔ وہ پرسکون سا بیڈ پر نیم دراز سا تھا، زرمش کو اپنے ساتھ لپٹائے، وہ آنکھوں پر ایک بازو رکھے ہوئے تھا۔ زرمش اس کے سینے سے لپٹی مسلسل سسکاریاں بھر رہی تھی، اس میں اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ ہل بھی پاتی۔ ایسا بھی کیا جرم کر ڈالا ہے میں نے؟ وہ آنکھوں پر بازو ہٹائے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے معصومیت بھرے سوال پر زرمش کا دل کیا خود کی یا اس کی جان لے لے؟ مقابل کی جان لینے میں اس میں طاقت نہ تھی اور اپنی جان لینے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ جب پہلی بار تمہارے قریب آیا تھا تب تو تم نے اتنا واویلا نہیں کیا تھا جتنا آج کر رہی ہو۔ وہ اس کے بیڈ شیٹ میں لپٹے وجود کو اپنے سینے پر کر گیا۔ وہ آگے سے بیڈ شیٹ مٹھیوں میں جکڑے ہوئے تھی۔ کیوں خود کو اتنا چھپا رہی ہو مسز خان؟ مجھے یہ سب اذیت دے رہا ہے، وہ لہجے میں کرب لیے بولا تھا۔ زرمش بیڈ شیٹ سینے سے مزید سختی سے دبوچ گئی۔ تم اتنی شرمیلی ہو مسز خان، مگر ہو تو نہیں، ابھی شرم اتر چکی ہے۔ اس کی زخمی کلائی پر اس نے اپنی زبان کا مرہم رکھا۔ مجھے واش روم جانا ہے۔ وہ اس کی گرفت میں نکلنے کے لیے جھٹ پٹائی تھی۔ وہ کچھ پل اسے دیکھتا رہا اور اپنی گرفت سے اسے آزاد کر گیا۔ زرمش بیڈ سے تیزی سے اترتے واش روم کی جانب لپکی تھی۔ لاک مت کرنا، وہ لہجے میں سختی لیے حکمیہ لہجے میں غرایا تھا۔ اس کی ناسمجھ بے وقوف بیوی کچھ بھی کر سکتی تھی۔ لاک گھمانے کی آواز سنتے وہ تکیے پر اپنا سر پٹکتے جبڑے بھیج گیا تھا۔ جو سکون وہ کچھ دیر پہلے اپنی بیوی کی ذات سے لے چکا تھا، آریان خانزادہ کو یقین تھا وہ اب اس کے حلق میں ہاتھ ڈال کر وہی سکون نکال کر رہے گی۔ وہ بیڈ سے اٹھتے کمرے کی کبرڈ سے واش روم کے دروازے کی چابی ڈھونڈنے لگا۔ وینٹی کے آگے کھڑے زرمش کا جسم پوری طرح لرز رہا تھا۔ وہ واش بیسن پر جھکے ابکائیاں کرنے لگی، مزید جان جسم سے نکل چکی تھی۔ حاکم خان کو مارنے والے درندے نے اس کے وجود پر مہریں لگائی تھی۔ یہ سب کچھ جیسے اس کے حواس کھو رہا تھا۔ اس نے ایک ایک کرتے واش روم کا ہر نل کھول دیا، شاور بھی کھول دیا۔ وہ زور زور سے جیسے چیخنے لگی تھی، اپنے درد کو کم کرنے لگی تھی۔ آریان خانزادہ کے جسم و جان سے جیسے سانسیں رخصت ہوئی، چابی نہیں مل رہی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے واش روم کی طرف آیا، لاک میں ہاتھ ڈالتے اسے کھولنے لگا۔ مسز خان دروازہ کھولو، وہ ایک دم چیخا تھا۔ زرمش شاور کے نیچے کھڑی ہو گئی، نیم گرم پانی سے بھگونے لگا۔ بیڈ شیٹ وہ مٹھی میں جکڑے ہوئے تھی۔ وہ اتنی زور سے چیخ رہی تھی کہ اس کی گردن کی نسیں تک ظاہر ہو رہی تھی۔ خدا کے لیے مسز خان یہ مت کرو، میرے بچے کو مت اذیت دو۔ وہ چیخ رہا تھا کہ وہ کیوں خود کو اذیت دیتی تھی۔ اب نہیں، اس نے پور پر اس کا حق جتایا تھا، لیکن اب وہ یہ سب کچھ کر کے پچھتا رہا ہو جیسے اس کے پیارا بابا کو مار دیا عصمت نے، جس کی باہوں میں وہ کچھ دیر پہلے تھی۔ یہ سب کچھ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ باہر کھڑے آریان خانزادہ کی جان حلق میں اٹک رہی تھی۔ وہ اپنا کندھا واش روم کے دروازے سے زور سے ٹکراتے دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا شانہ زخمی تھا، مگر ہر درد بھولے وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مار ڈالوں گی خود کو تم سے، اگر ایسے بدلہ لوں گی تم آج اسی وقت اپنے بچے کو کھو دو گے، جس طرح میرے بابا مٹی تلے جا سوئے، آج تم اپنے بیوی بچے کی لاش بھی مٹی تلے دفناؤ گے۔ وہ حلق کے بل گرائی، ایسا کچھ مت کرنا مسز خان، خدا کے لیے مجھ پہ رحم کھاؤ۔ وہ بھی جیسے سر ٹکائے رو دیا تھا۔ وہ ضربوں کی آواز سنتے مرنے والا ہو گیا تھا، خود کو مار رہی تھی۔ یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ کوئی اس کی جان کو سختی سے چھوئے کہاں سہن کر سکتا تھا؟ زرمش حاکم خان خود کو اذیت دے وہ مرنے لگتا۔ وہ اپنی پوری قوت لگائے دروازہ کھولنے لگا۔ زرمش وینٹی کے آگے کے اوپر رکھے ہر پروڈکٹ کرین سے مختلف چیزیں زمین پر پھینک رہی تھی۔
واش روم سے آتے اٹک پٹک کیا وضو پر آریان خان زادہ کی جان لبوں پر سج گئی تھی۔ وہ دانت پر دانت جمائے لاک کھولنے لگا، دروازے پر کندھا ٹکراتے اپنا پورا زور لگایا۔ بالآخر دروازہ کھولنے میں وہ کامیاب ہو ہی گیا۔ اندر کا منظر دیکھتے آریان خان زادہ کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ کوئی لیکوئڈ ہاتھ میں پکڑے کھڑی تھی۔ آریان خان زادہ کو دیکھتے اس نے وہ بوتل منہ سے لگا دی۔ لمحے کے 1000ویں حصے سے پہلے وہ اس کی طرف بڑھا۔ اس کے ہاتھ سے وہ بوتل چھین چکا تھا۔ وہ اس پر کسی شیرنی کے مارے جھپٹی تھی۔ آریان خان زادہ اتنی ہی قوت سے اس کا گال پر تھپڑ لگا چکا تھا۔ وہ سائیں سائیں کرتے دماغ کے ساتھ بے یقین کھڑی تھی۔ آریان خان زادہ بھی شل تھا۔ وہ اپنے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے یقین تھا۔ اس نے اس عورت پر ہاتھ اٹھایا جو اس کے جسم میں خون کی طرح بہتی تھی۔ اپنی مام کے بعد وہ جس عورت کی عزت کرتا تھا بس وہی ایک عورت تھی جس کے سامنے وہ سر جھکا سکتا تھا۔ جو جان لے لے وہ اف تک نہ کرے۔ وہ اپنے ہاتھ کو نفرت آمیز نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دینے کو دل چاہا تھا۔ آریان خان زادہ نے سرمش کی طرف دیکھا جو دیوار سے ٹیک لگائے مجسم سی تھی۔ وہ اس کے گال پر انگلیوں کی چھاپ دیکھتے نگاہیں جھکا گیا تھا۔ ایک شرم سی تھی جو اسے خود سے آئی تھی۔ نظریں ملانے کے قابل نہ رہا تھا۔ سرمش سے کیا ملا تھا؟ وہ اپنے ہاتھ میں انٹی کے سلے پر مارنے لگا۔ وہ شاور کے نیچے یوں ہی ساکت سے کھڑی، اس کے بدن میں جیسے کوئی جنبش ہی نہ ہوئی تھی۔ اس مرد کی کسی درد سے اب اسے کوئی واسطہ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ سرمش کی طرف پلٹا۔ وہ اس پتھر سی عورت کے سامنے گھٹنوں کے بل گر گیا۔ اس کی کمر کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے اس کے پیٹ پر اپنی پیشانی ٹکا گیا۔ بیڈ شیٹ سرمش خان کے نازک وجود سے ابھی تک لپٹی تھی۔ وہ مکمل بھیگ چکی تھی۔ آریان خان زادہ اس کے پیٹ پر اپنی پیشانی ٹکائے رہا۔ مجھے مار دو مسز خان، مجھے جتنی مرضی اذیت دو مگر خود کو اور میرے بچے کو اذیت مت دو۔ تم نہیں جانتے کہ تم میرے لیے کیا ہو، تمہارے بغیر میں جی نہیں سکتا۔ وہ اس کے پیٹ سے پیشانی ٹکائے رو رہا تھا۔ بہت بار اس عورت کے لیے تنہائی میں رویا تھا، آج اس کے سامنے رو رہا تھا، منت کر رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا۔ 22 سال پہلے کی رات نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، تو تم مجھے ملی، تو سب کچھ مل گیا، مجھے سکون ملا جس کے لیے میں 22 سال تڑپ رہا تھا۔ میرے ساتھ ایسا کچھ مت کرو خدا کے لیے۔ لیکن وہ پتھر بنی عورت کھڑی رہی سیم ایسے ہی۔ اس پر جان مارنے والے مرد نے اس کے بابا کو ہی مار دیا، میرے بابا کو مار دیا۔ وہ اپنا گلا جکڑے روتی رہی تھی۔ اس کے بابا نے کتنے سال بعد اسے پیار کیا تھا، ساری دنیا سے زیادہ پیارا لگتا تھا اسے اپنا بابا۔ وہ گلے پر ہاتھ رکھے حاکم خان کو یاد کرتی رہی۔ میں نے نہیں مارا مسز خان، میں نے نہیں مارا۔ وہ اس کے سامنے بدحال سا بیٹھ گیا۔ اجڑی وہ نہیں تھی، اجڑ آریان خان زادہ گیا تھا۔ 22 سال پہلے بھی حاکم خان نے اسے سب کچھ چھین لیا تھا، 22 سال بعد بھی حاکم نے اسے چھین لیا۔ زندہ رہتے بھی وہ اسے درد اور موت بھی تباہی لے آئی تھی۔ وہ مرتے مرتے بھی اسے ڈنگ مار گیا تھا۔ سفید رنگ کا ٹراؤزر پہنے ہوئے تھا جس پر سفید رنگ کی ہاف سلیوز میں شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ کندھے سے سفید شرٹ سرخ تھی، زخم پھر سے ادھڑ چکا تھا لیکن وہ اپنے درد سے انسان بنا آنکھوں میں نمی اور سرخی لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے سامنے اجڑی سی بیٹھی اس عورت کا بھی کم و بیش یہی حال تھا۔ وہ پور زخم لیے ہوئے بیٹھی تھی، ہیزل گرے آنکھوں میں صرف درد تھا۔ آریان خان زادہ اس کے قریب ہوتے اس کے سینے سے اترتی بیڈ شیٹ کو باندھ گیا۔ وہ اس کے وجود سے اتر رہی تھی۔ وہ سرمش حاکم خان کو جیسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، ورنہ وہ ایسے ہولیا میں اس کے سامنے کہاں ٹک سکتی تھی۔ اس شرم سے گلاب ہو جاتی تھی۔ اس کی پیشانی کو نرمی سے چومتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ جکڑ گیا، جھک کر اس کی زخمی ہتھیلیاں چومی۔ میں اپنی ماں کی قسم کھاتا ہوں، میں تمہاری قسم کھاتا ہوں، میں اپنے بچے کی قسم کھاتا ہوں، میں نے تمہارے بابا کو نہیں مارا۔ سرمش پر سخت طاری ہوا تھا۔ وہ کچھ پل اسے دیکھتی رہی پھر ہنسنے لگی۔ اس نے اس پر یقین نہیں کیا تھا اس لیے تو ہنس رہی تھی۔ ہنستے ہنستے پھر رو دیتی۔ ایک یہی مان تھا، تم اپنی ماں کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتے مگر تم نے آج وہ مان بھی توڑ ڈالا۔ تم قاتل ہونے کے ساتھ ساتھ جھوٹے بھی ہو، تمہاری ہر بات جھوٹی تھی، تمہاری محبت جھوٹی تھی۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں نے حاکم خان کو مارا ہے؟ وہ اس کے سوال پر پیٹ پر ہاتھ رکھ کے ہنستی گئی۔ کمبخت جب پیٹ پر ہاتھ رکھتی تھی اس کی جان نکال کر رکھ دیتی تھی۔ ہاتھ رکھ لینے دو، کہیں ہنستے ہنستے میری جان ہی نہ نکل جائے۔ تمہیں پتہ ہے مجھے اپنا بچہ بہت پیارا ہے، تم سے جتنی مرضی نفرت کر لو مگر مجھے اپنے بچے کی جان نہیں لینی۔ باپ تو قاتل بن چکا ہے، ماں کیسے قاتلہ بن جائے؟ وہ بلک بلک کر روتی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے نم نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ وہ ہنستے ہوئے سیدھی ہوئی تھی۔ تم نے حاکم خان کو اس لیے مارا کیونکہ حاکم خان نے 22 سال پہلے تمہیں مار دیا تھا، اس لیے تم نے حاکم خان کو مار دیا۔ وہ دانت پر دانت جمائے کہا۔ آریان خان زادہ کی سبز آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہتی تو ٹھیک ہی تھی، حاکم خان نے 10 سال آریان کا قتل کر دیا تھا۔ تم نے حاکم خان کو اس لیے مارا کیونکہ حاکم خان نے تم سے تمہارا سب کچھ چھین لیا۔ وہ آج بھی اس بات پر رو دیا تھا، سچ ہی تو کہہ رہی تھی کہ حاکم خان نے اس کا سب کچھ چھین لیا، کچھ بھی تو اس کے پاس نہ رہنے دیا۔ تم سے تمہارے سارے رشتے چھین لیے تھے۔ سرمش کی گرفت اس کی شرٹ پر مضبوط ہوئی۔
فارس خان، کبیر خان، اشال خان، تمہارا بھائی شازمہ خان، رائنا خان تم سے چھین لیے۔ وہ اس پر سچائی پر برو دیا۔ حاکم خان نے اس سے سب رشتے چھین لیے تھے۔ ہیزل گرے آنکھوں والی لڑکی بھی 22 سال پہلے حاکم خان چھین چکا تھا، اور اب بھی ہیزل گرے آنکھوں والی لڑکی کو اس سے چھین لیا تھا۔ شاور کی بوچھاڑ آریان کو بھی گیلا کر رہی تھی۔ سب آنکھیں بھیگ کر جھک گئی تھی۔ تم نے حاکم خان کو اس لیے مارا کیونکہ اس نے 10 سال کی عمر میں تم سے قبریں کھدوائی تھی۔ جو ہاتھ کھلونے پکڑنے کے لیے تھے تم نے ان ہاتھوں سے بیلچہ اٹھایا۔ وہ روتے ہوئے اپنی آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ وہ روتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو ہی دیکھتا رہا۔ ایک دردناک ڈرامے سے گزر رہے ہو اور ڈرامہ تمہیں وحشی بنا دیتا ہے۔ تم اس وحشی پن میں کچھ بھی کر سکتے ہو۔ تمہارا خود پر اختیار نہیں رہتا۔ اس کا گرمان جھگڑے بے دردی سے جھٹک گئی۔ یہ بھی سچ تھا، یہ ڈراموں سے وحشی بنا دیتا تھا۔ وہ گیلی آنکھوں سے اس پتھر جیسی عورت کو دیکھتا رہا۔ وہ ضرورت سے زیادہ سچ بولتی تھی۔ تم حاکم خان کی وجہ سے کبھی سکون کی نیند نہیں سوئے۔ یہ بات بھی اس نے سچ ہی کہی تھی۔ وجوہات جاننی ہے تمہیں؟ بتاؤ مجھے۔ سب جانتی ہو تم تو۔ وہ بھی ہنسنے لگا تھا۔ محبت کی تھی میں نے تم سے، پھر شدت سے روتی تھی۔ آج بھی کرتا ہوں تم سے۔ وہ بھی رو دیا۔ اپنے بابا کی جان کے بدلے میں تم سے مانگی تھی، صرف اپنے بابا کی جان ہی تو مانگی تھی۔ میری جان مانگی تھی تم نے۔ وہ نم سا مسکرایا تھا۔ دھوکہ دیا مجھے، لیکن تم نے بدلہ لیا مسز خان، بدلہ۔ تم نے میری پیٹھ پر خنجر گھونپتے جا رہے ہو اور اب بھی گھونپ ہی رہے ہو۔ وہ بھی آنکھیں موند گیا تھا۔ شاور کی بچھاڑ ان دونوں کو بھگوتی رہی۔ اگر میں بے قصور ثابت ہو گیا تب تم کیا کرو گی؟ بہت دیر بعد آریان نے آہستگی سے پوچھا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، قاتل تم ہی ہو۔ تم نے ہی میرے بابا کو مارا۔ میں یہ سب کچھ پہلے کیوں نہ سمجھ سکی؟ میں نے کیوں تم پر اعتبار کیا؟ وہ ماتمی انداز میں بولی تھی۔ اگر یہ سب کچھ میں نے کیا ہوگا تو تم مجھے جان سے مار دینا، لیکن مجھے ایک موقع تو دو۔ میں تمہیں تکلیف نہیں دے سکتا مگر مجھ پر تم اپنا ہر حق ختم کر دو گی، کبھی مجھ پر دوبارہ حق حاصل نہیں جتاؤ گی، بس یہی سزا ہوگی تمہاری۔ وہ سرد و سپاٹ لہجے میں کہتے کھڑا ہوا۔ زرمش گھٹنوں میں اپنا سر دے گئی۔ کچھ چپ سا گیا تھا۔ میں ثابت کروں گا، تمہیں ہر ثبوت لا کر دوں گا، مگر تب تک تم میرے بچے کو کچھ نہیں کرو گی، میرے پاس ہی رہو گی۔ میرا بچہ پیدا کر کے تم مجھے دے دینا۔ زرمش نے اس بات پر جھٹکے سے سر اٹھاتے اسے دیکھا۔ تم تو یہ بچہ مار دینا چاہتی ہو نا، اس لیے جیسے یہ بچہ اس دنیا میں آئے گا میں اپنا بچہ تم سے لے لوں گا۔ تب تک میں بے قصور ثابت ہو ہی جاؤں گا، مگر اپنا بچہ میں تمہارے پاس نہیں رہنے دوں گا۔ نہ بچہ رہے گا نہ اس کا باپ، یہی تمہاری سزا ہوگی۔ زرمش اسے بھیگی گلابی نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ تم ہی میرے گناہ گار ہو، میں خود ہی تمہارا بچہ تمہیں دے دوں گی۔ مجھے تمہارا بچہ اپنے پاس رکھنا بھی نہیں ہے۔ ایک قاتل کا بچہ مجھے نہیں چاہیے۔ وہ کھڑی ہوئی تھی، آریان کی آنکھوں میں دیکھتے ایک لفظ پر زور دیا۔ اگر میرے بچے کو کچھ بھی ہوا تو قسم کھاتا ہوں تمہیں زمین کے اوپر تک یا نیچے بھی 2 گز اس جگہ میں نہیں رہنے دوں گا۔ زرمش کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ابھری تھی۔ اسے خوف سے محسوس ہوا تھا، جب بچہ اس دنیا میں آ جائے گا اس کے بعد تم مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھو گے، مجھ سے تم بھی ہر تعلق توڑ دو گے۔ جب تک تمہارا بچہ میری کوکھ میں ہے تم میرے قریب نہیں آؤ گے۔ زرمش نے خود پر قابو پاتے ہوئے سکون سے کہا تھا۔ مقابل کے سکون پر آریان خان زدہ کا سب کچھ جل کر خاک ہوا تھا۔ ڈن وہ سرد و سپاٹ لہجے میں کہتے واش روم سے نکل گیا تھا۔ زرمش نے گہرے گہرے سانس لیتے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا تھا۔ نہ اسے اس وحشی درندے قاتل کے ساتھ رہنا تھا، نہ اس کے بچے کو اپنے ساتھ رکھنا تھا۔ اس نے زیر لب خود سے کہا تھا وہ حاکم خان کے بغیر رہ سکتی تھی تو آریان خان زادہ کے بغیر بھی رہ سکتی تھی، اس بچے کے بغیر بھی رہنا آ ہی جائے گا۔ وہ اپنے بہتے آنسو بے دردی سے صاف کیے اور واش روم سے نکل آئی۔ وہ باہر آئی تو وہ ٹیرس میں تھا۔ ٹیرس کے کھلے دروازے کے پار وہ کھڑا نظر آیا، سگریٹ پھونکتے ہوئے اب ٹہلنے لگا تھا۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتے بیڈ پر پڑا اپنا سلک کا جوڑا زیر بطن کرنے لگی۔ سلک کا آرام دہ جوڑا پہنتے وہ بیڈ پر نیم دراز ہو گئی۔ وہ ٹیرس سے کمرے میں داخل ہوا، ٹیرس کا دروازہ بند کیا، زرمش کی طرف بڑھتے اس پر نرمی سے کمبل دیا۔ زرمش نے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا۔ سبز ہیزل گرے آنکھوں کا ٹکراؤ ہوا۔ کیا درد تھا جس سے دونوں گزرے تھے۔ ایک دوسرے کا سپاٹ آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ ہر جذبے کو دونوں نے فنا کرنے کی بھرپور ایکٹنگ کی۔ جب تک تمہاری آغوش میں میرا بچہ ہے میں تب تک تم سے لا تعلق نہیں رہ سکتا۔ ہاں، اس بچے کے آنے کے بعد تم کبھی مجھے خود کے لیے مہربان نہیں پاؤ گی، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ وہ کمبل اس کے شانوں پر دیتے صوفے کی جانب پڑ گیا تھا۔ زرمش دکھتے وجود کے ساتھ رخ پلٹ گئی تھی۔ کمرے میں 2 نفوس ہوتے ہوئے بھی خاموشی نے ڈیرا ڈال رکھا تھا، ایسی خاموشی کے دل لرزا دے۔ زرمش اس کے ساتھ ہی گاڑی میں اگلی سیٹ پر براجمان تھی۔ وہ اس کا ہاسپٹل سے مکمل چیک اپ کروا کر لایا تھا۔ بچہ بالکل ٹھیک تھا۔ ڈاکٹر نے زرمش کو ڈرپ لگائی تھی، کچھ طاقت کی میڈیسنز دی تھی۔
آریان نے ڈرائیو کرتے ایک چٹنی سی نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ سیاہ چادر میں لپٹی بے تاثر چہرے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ دفعتاً ڈیش بورڈ پر پڑا موبائل بجنے لگا تھا۔ آریان خانزادہ نے کال ریسیو کرتے موبائل کان سے لگایا۔ میری بہن کو لے کر کہاں جا رہے ہو؟ حیدر خان کی آواز پر وہ استحضائیہ مسکرایا تھا۔ رات کے بعد اسے اب بہن کا خیال آ ہی گیا تھا۔ بہن تھی، اپنے رشتوں پر مر ہی جاتی تھی۔ آ گئی بہن کی یاد تمہیں؟ رات سے میرے پاس ہے، اب سورج نکل آیا ہے، وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ زرمش پوری طرح آریان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کال پر حیدر خان نے وہ تڑپ ہی اٹھی تھی۔ اپنی بیوی کی آنکھیں گلابی ہوتے دیکھتے وہ اسٹیئرنگ پر مکہ مار گیا تھا۔ اپنا بچہ اس عورت سے لے کر وہ اسے اس کے سگے رشتوں کے پاس ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا چاہتا تھا، نبھاتی رہے تعمر یہ رشتہ داریاں۔ وہ جبڑے بھینچتے حیدر خان کی منحوس آواز سننے کے لیے خود کو تیار کر رہا تھا۔ پہلو میں اس کی بیوی نہ ہوتی، وہ اپنے منحوس سالے کو ایسے سناتا کہ اس کی اگلی 7 پشتیں اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر پیدا ہوتی۔ تمہیں کیا لگتا ہے رات مجھے خبر نہیں ہو سکتی تم میری بہن کو لے کر گئے؟ حیدر خان کی بات پر وہ سیدھا ہوا تھا۔ اچھا تو تمہیں سب پتہ تھا؟ جو ہونٹ سکوڑتے طنزیہ مسکرایا تھا۔ پھر روکا کیوں نہیں؟ ڈر گئے تھے مجھ سے؟ اپنی موت کے ڈر سے میرے سامنے نہیں آئے یا غیرت سلا چکے ہو؟ اپنے باپ کے قاتل کے ساتھ اتنی آسانی سے اپنی بہن کو جانے دیا؟ وہ تمسخراتی لہجے میں ہنسا تھا۔ زرمش اس پر اپنی خون اتنی نگاہیں گاڑے رہی۔ وہ اپنی بیوی کی چھپتی نگاہوں کی پرواہ کیے بغیر منوہن وہی کہتا رہا جو وہ کہنا چاہتا تھا۔ اپنی بیوی کے ڈر سے اس نے سارے کام چھوڑ دیے تھے۔ اگر میرے باپ کے قاتل تم ہوتے تو میں اپنی بہن کو مار دیتا، مگر اسے تمہارے ساتھ نہ آنے دیتا۔ حیدر خان کی بات پر وہ ایک جھٹکے سے گاڑی روک چکا تھا۔ موبائل فون پر آریان خان کی گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ میں اپنی بہن کے لیے تمہاری آنکھوں میں جنونی محبت بہت پہلے دیکھ چکا تھا۔ جو مرد اپنی عورت سے اس قدر محبت کرے وہ کبھی اپنے ہاتھوں سے اس عورت کو نہیں گنوا سکتا۔ اگر تمہیں بابا کی جان لینی ہوتی تو 100 طریقے تھے تمہارے پاس، 100 موقع آئے، ہر موقع گنوا کر تم نے بارات والے دن ہی کیوں میرے بابا کو مارا؟ یہ ہر بات اپنی بہن سے پوچھو، وہ تمہیں بہتر بتائے گی۔ آریان خانزادہ اس کے سوالوں پر سلگتے لب و لہجے میں بولا تھا، ساتھ ہی اپنی بیوی پر سلگتی نگاہ بھی ڈالی۔ اس کا منحوس دشمن سالہ اس پر اعتبار کرتا تھا، اس کی بیوی اس کی بیٹر ہاف اس پر اعتبار نہ کر سکی تھی۔ وہ تم پر نہیں، اپنی قسمت پر اعتبار نہیں کرتی۔ وہ اتنا کچھ سہ چکی ہے، اب اسے شاید اذیت، درد پہ رہنا سب اچھا لگتا ہے۔ حیدر خان کی آواز مدھم ہوئی تھی، شاید اس نے اپنی نم آواز پر قابو پایا تھا۔ مجھے تمہاری بہن پر اب کبھی ترس نہیں آ سکتا۔ کچھ مہینے میرے پاس رہے گی، اپنا بچہ اس سے لینے کے بعد میں اسے تمہارے پاس چھوڑ دوں گا۔ اسے اذیت میں رہنا ہی نہیں بلکہ تمہارے پاس رہنا بھی بہت اچھا لگے گا۔ آریان خانزادہ ایک لفظ چباتے کال کاٹتے فون ڈیش بورڈ پر پٹک گیا تھا۔ کندھے میں درد سا اٹھ رہا تھا، وہ خود پہ قابو پا رہا تھا۔ کیا کہہ رہے تھے لالا؟ زرمش نے زکام آواز میں پوچھا۔ تمہارا لالا پوچھ رہا تھا کہ میں اپنی بہن کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ جلد اسے میرے پاس چھوڑ دینا۔ بہن بیٹیاں اپنے شوہروں کے پاس نہیں، اپنے بھائیوں اور باپ کے پاس اچھی لگتی ہیں۔ وہ طنزیہ بولتے گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ میرے بابا کو تم نے زندہ کب رہنے دیا؟ شٹ اپ یور ماؤتھ، وہ پوری قوت سے دوڑا۔ زرمش خوفزدہ ہوتے دروازے میں سمائی۔ آریان خانزادہ نے گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک بڑھائی۔ زرمش اس کی طرف دیکھنے کی بھی ہمت نہ کی تھی۔ آریان کی کن پٹی کی وین سی جاگر تھی۔ وہ گاڑی تیز چلاتے چلاتے اس کی رفتار کم کر گیا تھا۔ اس کی بیوی ماں بننے والی کا یاد آتے ہی خود کو جی بھر کر کوسا۔ لعنت ملامت کی وہ الگ، ایک پریگننٹ عورت، وہ بھی اپنے بچے کی ماں سے ایسے کیسے بات کر سکتا تھا؟ گاڑی کو آہستگی سے روکتے وہ زرمش کی طرف جھکا تھا۔ بے حد نرمی سے اس کے گرد سیٹ بیلٹ باندھی، وہ دروازے میں ہی سمائی رہی۔ آریان نے بازو سے جکڑے اسے سیٹ پر ایڈجسٹ کیا۔ کچھ کھانا ہے تم نے؟ بھوک تو نہیں لگی؟ نرمی سے پوچھا۔ زرمش نے ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھتے سر نفی میں ہلایا تھا۔ گھر چل کر کچھ بنا دوں گا تمہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے تمہیں اپنی خوراک پر توجہ دینی ہوگی، زیادہ دیر بھوکی نہیں رہوگی۔ وہ اس کے گال پر نرمی سے ہاتھ رکھ گیا تھا۔ زرمش کا اس کا ہاتھ بھی جھٹکنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ زرمش نے نہ چاہتے ہوئے بھی سر اس بات میں ہلا دیا۔ گاڑی اپنی منزل پر رواں دواں ہوئی۔ زرمش سیٹ سے سر ٹکائے آنکھیں موند گئی۔ گاڑی رکنے پر زرمش نے آنکھیں کھول دی۔ وہ حیرانگی سے ونڈ اسکرین سے باہر کے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ پہاڑوں میں گھرا بے حد خوبصورت منظر، اوپر نیچے راستے بنے، مختلف گیسٹ ہاؤس بھی ترتیب وار بنے تھے۔ وہ یہاں پہلے بھی آئی تھی جب ریکھا کو آریان کے ساتھ دیکھا تھا۔ آریان کے کسی دوست کا گیسٹ ہاؤس ہے، تب آریان نے یہی بتایا تھا۔ ہم یہاں ہی رہیں گے، چھوٹا سا گیسٹ ہاؤس ہے یہاں، تم سیف رہوگی۔ تھوڑی دوری پر رزلان کا بھی گیسٹ ہاؤس ہے، اگر کبھی میں یہاں نہ ہوں وہ تمہاری حفاظت کر سکے گا۔
وہ میری غیر موجودگی میں کبھی اندر نہیں آئے گا، نہ میں برداشت کر سکتا ہوں تم کسی غیر کے ساتھ 7 منٹ بھی گزارو۔ آریان کی بات پر زرمش نگاہیں چرائے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ جس کے ساتھ وہ چند منٹ نہیں برداشت کر سکتا تھا، وہ اس کے ساتھ 3 مہینے گزار چکی تھی۔ جب اس حقیقت سے پتہ اٹھے گا تو کیا ری ایکشن ہوگا ریان کا؟ وہ بری طرح سے گھبرائی تھی، پھر خود کو تسلی دلا لی کہ اب اس کے اور آریان کے راستے جدا ہیں، وہ بھی اس پر حق نہیں رکھتا۔ جانتی ہے نا میرے کتنے دشمن ہیں؟ ایک دشمن تو وہ ڈیور یعنی جے ہے، جس نے 3 ماہ مجھے میری حویلی میں قید رکھا۔ وہ زرمش کی طرف جھکا تھا۔ ہو سکتا ہے اسی نے ہی حاکم خان کو مار دیا ہو، اس سے بہتر وہ بدلہ مجھ سے نہیں لے سکتا۔ زرمش کی رنگت فک ہو گئی تھی، چہرہ ایسے ہوا جیسے لٹھا۔ وہ کچھ پل اس کے لٹھا چہرہ دیکھ کر اپنے سر کو جھٹکتے گاڑی سے نکل آیا۔ زرمش شل وجود کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی رہی، جان سی تھی جو بدن سے نکلی تھی۔ اتریے میڈم، آپ کے نخرے اٹھانے والا آریان خان زادہ مر گیا ہے، اسے آپ نے مار دیا ہے۔ وہ اس کی طرف سے گاڑی کھول گیا تھا۔ وہ لب کاٹتے گاڑی سے اتر آئی تھی، گردن اٹھاتے گیسٹ ہاؤس کو دیکھا۔ اس کے جانے کے لیے چوڑے زینے بنائے گئے تھے، گیسٹ ہاؤس تک جاتا تھا۔ چلو، سٹیپ چھوٹے چھوٹے ہیں، تم چڑھ ہی سکتی ہو، وہ کہتے آگے کی جانب بڑھ گیا، خود تیزی سے سٹیپ چڑھنے لگا تھا۔ زرمش آہستگی سے سٹیپ پر پاؤں رکھنے لگی۔ وہ مڑا تھا، ایک نگاہ اسے دیکھا۔ وہ سٹیپ اترتے اس تک آیا اور جھکتے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ زرمش سرخ پڑتے اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچ گئی تھی۔ میرے بچے کی ماں بننے والی ہو تم، جب تک کہ بچہ اس دنیا میں نہیں آ جاتا تو میں تم سے لا تعلق نہیں رہ سکتا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے سٹیپ چڑھنے لگا۔ جب بچہ دنیا میں آ جائے گا تب کیا ہوگا؟ ایک ہی سوال تھا جو یہاں کے رت یہاں کی فضائیں جاننے کے لیے بہت بےتاب تھیں۔ چلے جی، یہ تھی آج کے ایپیسوڈ کا وائس اوور۔ اگر اچھی لگی ہو ویسے تو کس کافی خوبصورت ہے، لیکن چلیں اگر اچھی پسند نہیں بھی آئی تو کوئی بات نہیں، تو آگے سٹوری انشاءاللہ بہت اچھی ہو جائے گی۔ اور تو جلدی سے ایپیسوڈ کو لائک کریں، کمنٹ کر کے بتائیں کہ آگے کیا ہونا چاہیے، اور میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔